نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ البقرہ، قاف پہ زبر ہے، البقرہ۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ الزہراوین، دو جگمگانے والی صورتیں البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے وہ دو بادل یا دو سائبان یا پرندوں کے دو جھنڈ ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی، شفاعت کریں گی۔ سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اسے حاصل کرنا برکت ہے اور چھوڑ دینا حسرت ہے، اور باطل قوتیں یعنی جادو وغیرہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ مدنی صورتوں میں سے سب سے پہلی صورت ہے۔ مکہ میں 86 صورتیں نازل ہوئیں اور ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 87 ہے، 87۔ اس کا اکثر حصہ مدینہ میں نازل ہوا ابتدائی دور میں، جبکہ کچھ حصے اس کے بالکل آخری دور میں 10 ہجری میں بھی نازل ہوئے۔ 286 to 86 آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے لفظی ترجمہ، الف لام میم، الف لام میم، ذالک وہ، الکتاب کتاب، لا نہیں، ریب کوئی شک، فی ہی اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین تقوی والوں کے لیے، متقین کے لیے، الذین وہ لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، و اور، یقیمون قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، و اور، مما اس میں سے جو، رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب ان الفاظ کا ہم انالیسس کرتے ہیں یا ان کی تھوڑی ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ الف لام میم، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطع کا مطلب ہے قطع کیے ہوئے، الگ الگ کیے ہوئے۔ یہ حروف لکھنے میں ملا کر لکھے جاتے ہیں، بولنے میں الگ الگ بولے جاتے ہیں۔ ان کے اصلی معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ بعض لوگوں نے اس کا معنی اخذ کرنے کی کوشش کی اور کہا الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہیں، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس سے معنی انہوں نے یہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے آئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے۔ لیکن یہ ان کا خیال ہے، حقیقت کیا ہے کہ اصل معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ ذالک اس کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ، دیٹ کے معنوں میں آتا ہے، دور کے اشارے کے لیے آتا ہے۔ الکتاب اردو میں استعمال ہوتا ہے لکھی ہوئی چیز کے لیے۔ لا نہیں، ریبا ریب شک کو کہتے ہیں۔ یہ ریب کا لفظ جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ فی ہی اصل میں دو لفظ ہیں، ایک ہے فی اور ایک ہے ہی۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے فی زمانہ یعنی اس زمانے میں۔ ہی یہ ایک حرف ہے، لیکن عربی میں حرف کا بھی معنی ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے بے کا مطلب ساتھ پڑھا، بسم اللہ میں آپ نے پڑھا تھا بے ساتھ، اسی طرح للہ کا مطلب اللہ کے ساتھ زیر والا لام لگا تو لام کا مطلب ہے کے لیے۔
الحمدللہ میں آپ نے پڑھا. اسی طرح یہاں پر فی ہی ہے حرف ہے لیکن اس کا بھی معنی ہے اس یا وہ کے معنوں میں. فی ہی اس میں ہدن ہدایت، کل بھی آپ پڑھ چکے ہیں اہدنا الصراط المستقیم میں رہنمائی کرنا. للمتقین اس میں بھی لام کے نیچے زیر ہے، یہ وہی لام ہے جو للہ میں تھا. متقین اس کا واحد ہے متقی. تقوی کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں، اس کا روٹ ہے واو قافیے. اپنی حفاظت کرنا، بہت پرہیز کرنا، سخت احتیاط کرنا، بچ کر رہنا، یہ تقوی کے معنی ہیں. الذین وہ لوگ، کل بھی آپ نے یہ لفظ پڑھا تھا، آج دوبارہ آ گیا، اس لیے آپ کو بہت زحمت نہیں ہوگی، ریپیٹیشن کام کو آسان کر دیتی ہے. الذین، الذی یہ لفظ قرآن پاک میں بہت آتے ہیں. وہ لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں. ایمان کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ایمان کا روٹ ہے الف میم نون، امن. جو ایمان لاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے. حمزہ بولتے ہیں الف کو عربی میں. حمزہ میم نون، امن میں ہونا، امن پانا، چین پانا، بے خوف ہونا، بے فکر ہونا، بے خطر ہونا. بالغیبی غیب کے ساتھ. اب یہاں بھی جو بے ہے یہ وہی ہے جو بسم اللہ کے ساتھ لگی ہوئی تھی، ساتھ کے معنوں میں. اور ویسے یہ لفظ کیا ہے؟ غیب. اور غیب کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ ال لگا ہوا ہے. تو غیب کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. چھپا ہوا ہونا، پوشیدہ ہونا، جو چیز انسان کی 5 سینسز سے باہر ہو. اور یقیم ہونا، قائم کرتے ہیں. اردو میں لفظ قیام آپ نے پڑھا ہوگا، کھڑا کرنا. عربی میں اس کا ایک اور معنی ہوتا ہے ترجیح دینا. تو یقیمون قائم کرتے ہیں. الصلاۃ نماز. صلاۃ کا لفظ آپ کے لیے نیا نہیں ہے. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، صلاۃ حاجت، صلاۃ استخارہ، یہ لفظ آپ نے بہت دفعہ سن رکھا ہوگا. صلاۃ نماز کے لیے ہوتا ہے. صاد لام واو سے اگر یہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے جھکاؤ پیدا کرنا، ڈھیلا ہونا. اور صاد لام یہ سے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے جلانا. اور ویسے صلاۃ کا لفظی معنی ہوتا ہے پریئر، دعا. ومما، یہ جو مما ہے، من کہتے ہیں سے کو اور ماں کہتے ہیں جو کو. ماں کے کئی معنی لیکن ایک معنی جو بھی ہے. مما اس میں سے جو، رزقناہم، رزقناہم. رزق جو ہے رزق، رزق کا لفظ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے. نا کا مطلب ہوتا ہے ہم ان کو، ان کو، جو ہم ان کو رزق دیتے ہیں. ینفقون، ینفقون کا روٹ نون فے قاف ہے، نفق. نفق کہتے ہیں سرنگ کو، سرنگ، ٹنل. تو جب کسی چیز میں سرنگ ہو تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس میں جو چیز ڈالی جائے وہ اندر ٹھہرتی نہیں، نکلتی چلی جاتی. تو ینفقون کا معنی کیا ہے؟ خرچ کرتے. یعنی جو مال ان کو ملتا ہے وہ ان کے پاس ٹھہرتا نہیں، انہی کے پاس جمع نہیں رہتا. جہاں وہ رکھتے ہیں اس میں سوراخ ہوتا ہے اور اس میں سے وہ نکالتے رہتے ہیں. اور سوراخ میں سے تھوڑا تھوڑا نکلتا ہے نا. جی، ینفقون خرچ کرتے ہیں. اصل جو چیز ہے نا وہ آپ کو پہچان کرنی ہے. لفظ پہچانیے. کسی بھی اسکل کو اگر آپ نے اختیار کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ ریپیٹ کریں اس کو بار بار. پہلے الفاظ کو سمجھیے، غور کیجیے، پہچانیے، دماغ لڑائیے. اس کے بعد اس کو بار بار پڑھیے حتیٰ کہ وہ آپ کو ازبر ہو جائے اور آپ اس کے ماسٹر ہو جائیں. اور ایک وقت آئے کہ ان الفاظ کو آپ بغیر کسی ترجمے کے ڈائریکٹ سمجھ سکیں. ٹھیک ہے؟ ان آیات کا خلاصہ مفہوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ. الف لام میم.
الف لام میم کا اگرچہ معنی ہم کو نہیں بتایا گیا لیکن اس کا اجر و ثواب بتایا گیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنے کا اجر اتنا ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس کے لیے آپ نے بطور مثال جو لفظ بتایا وہ الف لام میم تھا. آپ نے فرمایا کہ یہ ایک حرف نہیں بلکہ 3 حروف کا مجموعہ ہے. یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہی ہوں. الف پر 10، لام پر 10 اور میم پر 10 نیکیاں، تو کل 30 نیکیاں. الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب. ابھی تو ترجمہ وہ کتاب کیا گیا تھا، اب یہ کتاب. کتاب تو ہمارے سامنے ہے، پھر اس کو وہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ کہ عربی میں ذالک کا اسم اشارہ بعید تعظیم کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم اردو میں کسی کو تم کی بجائے آپ کہتے ہیں تو یہ کس کے لیے ہے؟ آپ، تعظیم کے لیے. اسی طرح کسی چیز کو یہ کی بجائے وہ کہنا کس لیے ہے؟ تعظیم کے لیے، کہ بہت عزت والی عظمت والی کتاب ہے. اس کے ابتداء میں اس کے تعارف کے طور پر ذالک کا لفظ استعمال ہوا. ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ذالک دور کی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ذالک الکتاب، وہ کتاب، یعنی اس وقت جو سامنے آپ کے ہے، یہ دراصل وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ میں تھی، اور وہاں سے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اتارا گیا اور آج ہمارے سامنے کتاب کی شکل میں موجود ہے. اس کی اصل وہاں ہے اور کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے. ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی ہر بات سچی ہے. کیوں آئی ہے؟ اس کتاب کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ ہدن، ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، راہ دکھانے کے لیے، منزل تک پہنچانے کے لیے آئی ہے. کس کو؟ للمتقین، متقی لوگوں کو، تقوی والوں کو. تقوی کیا ہوتا ہے؟ دل میں اللہ تعالی کا ڈر، احساس. تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے، دل کے حساس ہونے کا نام ہے. جب دل حساس ہوتا ہے تو ایسا انسان اپنی عملی زندگی میں ایک سنجیدہ انسان ہوتا ہے. متقی وہ انسان ہے جس کا دل اللہ کی طرف مائل ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، جو بے پرواہ، غافل اور بے فکرہ انسان نہیں. اسے اپنے آخری انجام کا فکر ہے، اللہ کی طرف واپس جانے کا احساس ہے. وہ ایک سنجیدہ انسان ہے، وہ ایک کانشیس انسان ہے. اس کو یہ کتاب راہ دکھاتی. ایسے لوگوں کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ عملی زندگی میں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ نمبر 1، الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لے آتے ہیں. رسولوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جن چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کہا جو ان کو نظر نہیں بھی آتی، مثلا خود اللہ تعالیٰ کی ذات، فرشتے، جنت، دوزخ اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں، ان کو یہ مان لیتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور ایسا مانتے ہیں کہ واقعی اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، پھر نماز قائم کرتے ہیں. اور پھر نہ صرف یہ کہ اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں بلکہ اس کے بندوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، اس کی مخلوق کے لیے ہمدرد اور مہربان ہوتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو دے رکھا ہوتا ہے اسے وہ صرف اپنی ذات تک نہیں رکھتے بلکہ وہ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں اس میں. رزق سے مراد ساری نعمتیں، جو نعمتیں ان کو ملی وہ ان نعمتوں میں دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں، دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں، وہ دینے والے ہوتے ہیں. اب ذرا دوبارہ ان آیات کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے دعا مانگی تھی اور دعا مانگنے سے پہلے آپ نے ایک بات کہی تھی، اور وہ بات کیا تھی؟ الحمدللہ، سارا شکر اللہ کا، ساری تعریف اللہ. پھر کیا کہا تھا؟ ایاک نعبد، تیری ہم عبادت کرتے ہیں. تو شکر ادا کرنے کے لیے، عبادت کے لیے طریقہ معلوم ہونا چاہیے. کیسا طریقہ؟
جو اس کو پسند آ جائے، جس کے لیے آپ کی تعریف اور عبادت اور شکر ہے. اس طریقے کا نام کیا ہے؟ صراط مستقیم، ہدایت. تو ہدایت کی دعا آپ نے مانگی، اہدنا الصراط المستقیم. آپ کی دعا قبول ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستہ دکھانے کا انتظام فرمایا. کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب، یہ لو کتاب. کون سی کتاب؟ کیسی کتاب؟ کیا پہچان ہے اس کتاب کی؟ ہمیں کیا پتا یہ ہدایت دے سکتی ہے کہ نہیں؟ فرمایا فکر نہیں کرو، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ہر شک سے پاک. یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو دنیا کے کسی بھی کتاب لکھنے والے نے آج تک نہیں کیا کہ میری کتاب میں کوئی شک نہیں. جتنی بھی دنیا کی لائبریریاں سب کھول کے دیکھ لیجیے، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو میں نے کہا وہ بالکل آخری لفظ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ کتاب کہتی اس میں کوئی شک نہیں. شک سے پاک ہونا کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہت ضروری ہے. مثلا جب آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی بھی چیز لینے جاتے ہیں بازار سے، اور آپ کو شک ہو جائے کہ یہ نقلی ہے، آپ لیں گے نہیں. آپ کو شک ہو جائے کہ اس میں ملاوٹ ہے، آپ اسے استعمال کریں گے نہیں. شک تو ایسی ظالم چیز ہے کہ بڑے بڑے تعلقات اور رشتوں کو کاٹ کے رکھ دیتی. اچھی بلی خوشگوار زندگی ہے دو انسانوں کی، شوہر بیوی کی، شک آ گیا بیچ میں، کیا وہ خوشیاں باقی رہیں گی؟ وہ تعلق باقی رہے گا؟ وہ محبت باقی رہے گی؟ اعتماد باقی رہے گا؟ نہیں. کہیں پہ بھی جب شک آ جاتا ہے تو زندگی تلخ ہو جاتی، بیزاری کی کیفیت آ جاتی، بے سکونی، بے چینی. تو یہ بات کہنا کہ لا ریب فیہ، ایک اطمینان کا دروازہ کھل جاتا ہے، اعتماد ہو جاتا ہے کہ یہ بات میرے فائدے کی بات ہے، اب میں اس کو بے فکر ہو کے لے سکتا ہوں. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. پھر یہ کہ اس کتاب کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس سے جن بھوت بگائے جائیں، وظیفے پڑھے جائیں، یا اس کو خوبصورت کیلی گرافی میں لکھ کے لٹکا لیا جائے، یا صرف اس کو زبانی یاد کر لیا جائے. یہ سب تو سیکنڈری باتیں. اصل بات کیا ہے؟ یہ کیوں آئی ہے؟ ہدی للمتقین، ہدایت کے لیے آئی ہے. ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ راہ دکھانا، اس پہ چلانا، منزل تک پہنچانا. تو جو شخص اس کتاب سے تعلق رکھے گا اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کو راستہ بھی دکھائے گی، یہ ہے صراط مستقیم. پھر اس کو اس راستے پر چلنے کی قوت بھی دے گی. بہت سے لوگ ڈرتے ہیں نا، قرآن نہیں پڑھتے، ہائے پڑھ لیا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. نہیں، وہ کام جو آپ کر نہیں پاتے اس کتاب کے پڑھنے سے کرنے کی طاقت اور قوت اور ہمت مل جائے گی، سپورٹ ملے گی آپ کو اس کتاب کے پڑھنے سے صراط مستقیم پہ چلنے کی. تو صرف راستہ دکھاتی ہی نہیں، اس پہ چلاتی بھی ہے. یہ اور صرف چلاتی ہی نہیں، اگر مرتے دم تک اس کو تھامے رکھیں تو منزل تک بھی پہنچا دے گی، وہ آخرت کی منزل تک. لیکن اس کتاب کا یہ فائدہ یعنی ہدایت اور رہنمائی کا سب کو نصیب نہیں ہوتا. بہت سے لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں لیکن اس سے یہ فائدہ اٹھا نہیں سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض نان مسلمز بہت کتاب پڑھتے ہیں، کئی مسلمان بھی یہ کتاب پڑھتے ہیں، مگر پھر بھی ہدایت نہیں پاتے، پھر بھی سیدھے راستے پہ نہیں ہوتے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا، ہاں ہم نے بہت دیکھے ہیں درس دینے والے اور درس پڑھنے والے، اور ہمیں پتا ہے وہ کیا کرتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیا وہ غلط کہتے ہیں؟ نہیں، وہ بعض اوقات ٹھیک بھی کہتے ہیں. تو خالی اس کتاب کا پڑھ لینا ہی کافی نہیں، صرف پڑھنے سے ہدایت نہیں مل جاتی. ہدایت کے لیے یعنی یہ کتاب ہدایت تو دیتی ہے مگر اس کی کچھ شرط ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے آپ بازار میں جائیں تو آپ کوئی چیز لینا چاہیں اور چیز بہت اچھی ہو، بہت کام کی ہو، بہت فائدے کی، اور آپ کی عین ضرورت ہو. جب آپ ہاتھ بڑھائیں تو دکاندار کہ نہیں، اس کے لینے کے لیے ایک شرط ہے. شرط یہ کہ آپ اتنے پیسے لائیں. آپ کہ نہیں پیسے تو میرے پاس ہے نہیں، ویسے آپ دے دو مجھ کو. اچھا، وہ کہ نہیں میں نہیں دیتا. آپ کا اچھا میں دیکھتی رہوں گی، اس کو دیکھ رہی ہوں، دیکھتی رہوں گی. صرف کسی چیز کے دیکھنے سے تھوڑی فائدہ ہو جاتا ہے جب تک وہ آپ کے پاس نہ. کھانے کی ہے تو کھا نہ چکے، پہننے کی ہے تو پہن نہ چکے، استعمال کرنے کی ہے تو استعمال نہ کر چکے. صرف دور سے کتاب دیکھنے سے، یہ صرف ریڈنگ کر لینے سے، یہ صرف ترجمہ جان لینے سے اس سے پورا فائدہ نہیں ہوتا. پورا فائدہ کب ہوتا ہے؟ کس کو ہوتا ہے؟ جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنی حفاظت کرنا، سخت احتیاط کرنا، بہت پرہیز کرنا، بچ کے رہنا. مگر کس چیز سے؟ اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے.
یعنی ایک حساس انسان ہے، ایک سیریس رویہ ہے، ایک سیریس ایٹیٹیوڈ ہے، ایک سنجیدہ رویہ ہے، کیئرفل ہے، کانشیس ہے، فکر ہے اس کو، فکر مند انسان ہے، اس کو راستہ دکھاتی ہے یہ کتاب. گویا تقوی طلب کا دوسرا نام، جس کے اندر طلب ہوتی. دیکھیں نا، جس کو فکر ہے اسی کو طلب ہے نا، جس کے اندر بھوک ہے وہی کھانا مانگے گا نا، کہ نہیں؟ تو ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جس کے اندر تقوی ہو. تقوی کا کیا معنی ہے یہاں؟ جس کے اندر طلب ہو، جس کو اس بات کی ضرورت کا احساس ہو، جس کو فکر ہو. ھدی للمتقین، جس کے اندر سیدھے راستے کی طلب ہے، فکر ہے، جستجو ہے. اس کو جب کوئی راہ دکھاتا ہے تو وہ پھر اس راستے کو پہچان کے مان جاتا ہے. یؤمنون بالغیب، وہ غیب کو مان جاتے ہیں. ہدایت کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ غیب پر ایمان. دیکھیں نا، غیب پر ایمان ہوگا تبھی اس کو کتاب سے فائدہ اٹھا سکیں گے نا آپ، ورنہ تو آپ کہیں گے ثابت کرو کہ کیسے جبریل تھے، کیسے وحی لائے، کیسے یہ کتاب ہم تک پہنچی، ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، آپ کا زمانہ دیکھا نہیں. تو یہ تو بہت حجتیں ہوں گی. یہ حجتیں کون کرتا ہے؟ جس کے اندر طلب ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہدایت کی، جو چاہتا ہے اپنے رب کو پالے، اپنے خالق کو پالے. تو پھر جب اسے خالق تک پہنچانے والا کوئی ملتا ہے تو وہ اس کی بات مان جاتا ہے. اور پھر کیسے مانتا ہے؟ کہ پورا جھک جاتا ہے. یقیمون الصلاۃ. نماز دراصل کیا ہے؟ جھکنے کا اعلیٰ ترین مقام. نماز میں انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے جسم کا سب سے اونچا حصہ پیشانی، سب سے عزت والا حصہ ناک، کہاں رکھتا ہے؟ جا کے زمین پہ جا کے رکھتا ہے. یہ کس بات کا اظہار ہے؟ ہاں واقعی ہم کو ہدایت چاہیے. ہم اپنے خالق کے سامنے بہت معمولی چیز ہیں، ہم اس کی ہر بات مان سکتے ہیں، حتیٰ کہ اپنا ناک اس کے آگے زمین پر رگڑ سکتے ہیں، اپنی پیشانی زمین پہ ٹکا سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کے بل زمین پہ بیٹھ سکتے ہیں، جھک سکتے ہیں. یقیمون الصلاۃ. اور کیا کرتے ہیں؟ ایسے حساس لوگ، ایسے دل والے، ایسے کانشیس. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ کے بندوں پر بڑے مہربان ہوتے ہیں، انہیں اللہ کی مخلوق سے پیار ہوتا ہے، ان سے کسی کا دکھ درد دیکھا نہیں جاتا. وہ خود بخود اللہ کے بندوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کرتے ہیں، وہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ادا کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ان کے پاس جو کچھ طاقت ہے یا قوت ہے، جسمانی صحت ہے، مال ہے، علم ہے، سوچیں ہیں، اچھے خیالات ہیں، اس کو وہ استعمال کرتے ہیں. وہ کریٹیو لوگ ہیں، وہ بے حس بے عمل لوگ نہیں، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ بندوں کی خدمت کرتے ہیں. وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتے، وہ خود پرست نہیں ہوتے، وہ نفس پرست نہیں ہوتے، وہ صرف اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں کرتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے لیے بھی جیتے ہیں، دوسروں کی طرف مائل ہوتے ہیں، وہ انسانوں کے لیے جیتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں. یہ کتاب ان کو ہدایت دیتی. تو ایمان بالغیب دراصل کیا ہے؟ اندر سے ٹوٹ جانا، بندہ بن جانا. یقیمون الصلاۃ کیا ہے؟ جسم کے ساتھ اس کا اظہار کرنا، جسمانی طور پر جھک جانا. مما رزقناہم ينفقون کیا ہے؟ خود پرستی سے باہر نکل کر دوسرے انسانوں کے دکھ درد کو محسوس کرنا، خوشیوں کو، نعمتوں کو صرف اپنے تک نہیں جمع کرنا، دوسروں تک لے جانا. تو ہم سب دنیا کو جنت بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. ہدایت سے بات چلی تھی، بیچ میں کچھ شرائط ہیں. جو مانیں گے وہ پالیں گے، جو پالیں گے
وہ مفلحون ہیں. جنت ایسے لوگوں کے لیے ہے، اور جنت پرامن بستی ہے نا. دینے والے وہاں جاتے ہیں، جھکنے والے وہاں جاتے ہیں، جن کے اندر عاجزی ہوتی ہے، جن کے اندر بندگی ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت ایسے خوبصورت لوگوں کے لیے بنائی، بڑے دل والوں کے لیے، تنگ نظر لوگوں کے لیے نہیں. مومن وسیع نظر ہوتا ہے، آخرت کو دیکھ کے کام کر، دور دیکھتا ہے، دور اندیش ہوتا ہے، بڑے دل کا ہوتا ہے، دوسروں کا احترام کرتا ہے، حساس اور سنجیدہ ہوتا ہے. تو کامیابی کے لیے کتاب کا اٹھانا ضروری ہے، ورنہ شکر اور عبادت کے دعوے سب دعوے ہیں، صرف باتیں ہیں. باتوں سے کیا بنتا ہے جب تک عمل نہ ہو؟ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگینی خیالات سے کیا ہوتا ہے. اب ہم ذرا متقین کی صفات دوبارہ دیکھتے ہیں. متقی جو ہوتا ہے وہ غیب پر ایمان لاتا ہے. ایمان کہاں ہوتا ہے؟ اس کی جگہ کیا ہے؟ دل کی کیفیت بتائی گئی نا، اس کی باطنی کیفیت. پھر آپ دیکھیں یقیمون الصلاۃ میں کس چیز کا اظہار ہوتا ہے؟ جسمانی ایکسرسائز، مشقت. کبھی آپ کھڑے، کبھی آپ جھکیں، کبھی آپ زمین پر سر رکھیں، کبھی آپ بیٹھ کے کچھ کر رہے ہیں، کبھی آپ پھر کھڑے ہو رہے ہیں. نماز مختلف حالتوں میں اللہ کے ذکر کا نام ہے نا. نماز کو امیجن کریں ذرا، کھڑے ہیں، ہاتھ اٹھائے، پھر جھکے، پھر کھڑے، پھر سجدے میں، پھر بیٹھے، پھر اٹھے، پھر نیچے، پھر اوپر، پھر دائیں بائیں، ہے نا. صدقہ کا کانسیپٹ ہمارے ہاں بہت محدود ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کالا بکرا ذبح کر کے چیلوں کو چھت پہ پھینکنے کا نام صدقہ ہے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ مدینہ کی مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز ادا کی. نماز سے فراغت کے بعد ابھی لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص وہاں آیا. چونکہ جماعت ختم ہو چکی تھی، وہ الگ کھڑا ہو کر اپنی نماز پڑھنے لگا. یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ہے جو اس شخص پہ صدقہ کرے گا؟ اور وہ کیسے؟ وہ اس کے ساتھ نماز پڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. تو ایک شخص اٹھے، حضرت ابو بکر صدیق، اور انہوں نے اس آدمی کے ساتھ نماز ادا کی. اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرار دیا؟ صدقہ. اب آپ دیکھیے کہ آپ نے اس کے لیے صدقہ کیسے کروایا. نمبر ایک، اس کی مدد کروائی نا، کہ جب دو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آسان بھی ہو جاتی. اگر وہ اکیلا نماز پڑھتا تو اس کو ایک نماز کا ثواب، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب 27 گنا زیادہ. ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کے ثواب میں اضافہ کیا، اس کی مدد کی، حالانکہ وہ اپنا فرض ادا کر چکا تھا. اس کی اپنی نماز بھی اب نفل ہوگی، لیکن اس نے دوسرے کی مدد کی ایک نیکی کے کام میں، اور اس کا مقتدی بن کر، اس کا فالوور بن کر اس کے لیے صدقہ کر رہا ہے. متقی میں اسپرٹ آف گیونگ ہوتی ہے، صرف ایسے موقع پر نہیں جب کوئی بھوکا بیٹھا ہو. ہم صرف صدقہ کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی بھوکا ہو اس کو کھلانا صدقہ. یہ بھی صدقہ ہے کہ کسی کو مدد چاہیے تو ہم آگے بڑھ کر اس کی نماز میں اس کے ساتھ شریک ہو کر اس کو ہیلپ کریں، سپورٹ کریں. کیا کیا آتا ہے صدقے میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ. تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا بھی صدقہ. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. اچھی بات کرنا بھی صدقہ، یعنی کوئی اچھی بات کر کے کسی کا دل خوش کرنا، یہ بھی صدقہ. کسی کے ساتھ نماز پڑھوا دینا. صدقے کی بہت سی قسمیں ہیں. کسی کو راستہ دینا، کسی کے لیے چیز آسان کر، کسی کو لکھنا نہیں آ رہا اس کو لکھنا سکھا دینا، کسی کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو سمجھا دینا. یعنی بس دینے والا، اسپرٹ آف گیونگ، دینا 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 دینا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.